آج ہم جنگ یرموک سے شروع کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں کسی ایک جنگ نے اتنا فیصلہ کن کردار ادا نہیں کیا جتنا جنگ یرموک نے ادا کیا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج جو تاریخ مرتب ہوئی ہے دنیا میں، اس کا تمام تر، اس کی بنیاد، اس کی جڑ، اس کی ایسنس، اس کی روح جنگ یرموک سے شروع ہوتی ہے۔ اگر جنگ یرموک میں بائزنٹائن امپائر یا صلیبی یا کروسیڈرز جو پوری دنیا سے جمع ہو کر آئے تھے وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف براہ راست مدینہ کی اسلامی ریاست تھی۔ مسلمانوں کو یہ بات معلوم تھی، لہذا جب یرموک پر دشمنوں نے اپنا اجتماع کرنا شروع کیا تو مسلمان مدینہ تک بے چین ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب فرما کر یرموک کی طرف روانہ کی، سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں۔ اور رومنز نے بھی تمام بائزنٹائن امپائر میں اعلان جنگ کرایا، اور 2.5 لاکھ کے قریب ایک لشکر جرار تیار ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا۔ اس سے پہلے جیسے ہم نے عرض کیا کہ جنگ اجنادین میں ان کو شدید شکست دوچار ہونا پڑا تھا، دمشق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور یرموک میں اگر رومنز کو شکست ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ بیت المقدس اور شام کا صوبہ بائزنٹائن امپائر کے ہاتھ سے، ہرقل کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ آخری امید تھی ان کی، اور اس کے بعد صرف مصر ان کے ہاتھ میں رہ جائے گا مڈل ایسٹ میں۔ شام تقریباً ان کے ہاتھ سے نکلا چلا تھا، اور ظاہر ہے پھر اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو لشکر یرموک میں وہ لے کر آئے، اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر بائزنٹائن امپائر کی تاریخ میں جمع نہیں ہوا تھا۔ دریا یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا پانسا پلٹ دیا۔ رومنز کو اپنی تعداد پر اتنا گھمنڈ اور غرور تھا کہ انہوں نے ایک فاش غلطی کی جو جنگی اور حربی حکمت عملی میں ایک ڈیزاسٹر کہا جا سکتا۔ انہوں نے جو یرموک کا میدان سلیکٹ کیا جہاں پہ اپنی فوجوں کو انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا، اس کے 3 اطراف میں دریائے یرموک تھا، اور ایک اطراف صرف سامنے سے کھلی ہوئی تھی جہاں پر فوراً مسلمان فوج آ کر براجمان ہوئی، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ صرف ایک خشکی کا ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو رومن فوج کے پشت کی طرف جس کا راستہ نکلتا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب 2.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ ہم 40,000 مسلمانوں کے مقابلے پر آئے ہیں تو پسپائی یا شکست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے عرض کیا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ اس قدر جدید اور اتنی نئی تھی کہ اس وقت کے تمام مروجہ جنگی قوانین اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ یعنی ظاہراً کسی قانون کے مطابق 40,000 بے سر و سامان فوج 2.5 لاکھ کی فوج پر قابض نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے یہی وہ گھمنڈ تھا، یہی وہ تکبر تھا، یہی وہ ایروگنس تھی کہ جو بڑی سپر پاورز کو ہوتی ہے جب وہ ایک چھوٹی فوج کے مقابلے پر آتے ہیں۔ مسلمانوں نے یرموک پر آنے سے پہلے ایک غیر معمولی کام کیا۔ اگین تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ آپ مسلمان لشکر کو یرموک پہ جمع ہونا ہے اور مسلمان ان تمام علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکتے جن پر مسلمان قابض تھے، کیونکہ فوجوں کو پورے علاقوں سے بلایا جا رہا تھا، ایک مرکز پہ جمع کیا جا رہا تھا، تو مسلمانوں نے تمام وہ جزیہ جو عیسائیوں سے لیا تھا اور مقامی آبادی سے لیا تھا ان کو واپس کرنا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا تھے، جو معاہدات آپ کے ساتھ تھے ان کی ہم پاسداری نہیں کر سکتے، تو تمام آپ کو وصول کی ہوئی دولت واپس کی جاتی ہے۔ انسانیت کی تاریخ میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فاتح قوم نے اپنی مفتوح قوم کے مسکین اور کمزور لوگوں کے ساتھ اتنا غیرت اور عزت کا سلوک کیا ہو۔ یہ وہ کردار تھا مسلمان فوج کا۔ دمشق اور اس کے علاوہ بصرہ اور جتنے آس پاس کے علاقوں کے قلعے تھے وہاں سے مسلمانوں نے فوجیں بلائیں، ان شہروں کے لوگوں کو ان کا جزیہ واپس کیا، اور ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں یرموک کے میدان میں۔ یرموک کی جنگ 6 دن چلی۔ اس 6 دن کی جنگ نے تاریخ کا پانسا پلٹ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے اپنی صف بندی قبائلی بنیادوں پہ کی، یعنی غیر معمولی بات تھی، کیونکہ جتنا دباؤ دیکھا جا رہا تھا دشمن کی طرف سے آئے گا، جتنا یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اس طوفان کو روکنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوگا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فکر مند اور پریشان تھے،
اس تمام کیفیت میں قیادت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے سیدنا خالد بن ولید کے حوالے کر دی. اس بات کے باوجود کہ سپریم کمانڈر ابو عبیدہ ابن جراح تھے، لیکن وہ یہ دیکھ چکے تھے، یہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوجوں کی ترتیب خالد ہی کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے. 40,000 کی فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزار کے تقریباً 40 دستوں میں تقسیم کیا، ہر ایک کے کمانڈر مقرر کیے، اپنے ہراول دستے کو الگ کیا، اپنا ریزرو الگ قائم کیا، میمنا، میسرا، قلب، جو رائٹ لیفٹ ونگرز، سینٹرل، ان تمام کو ری آرگنائز کیا، اپنے کمانڈرز اپوائنٹ کیے، اور ایک ایسی جنگ کی تیاری کی کہ جو اس سے پہلے خود سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں لڑی تھی. آئیے تھوڑا سا مسلمان فوج کے بارے میں بھی دیکھیں. 2.5 لاکھ تو رومنز ہیں، تقریباً 40,000 کے قریب مسلمان فوج، اس میں 1,000 صحابہ تھے اور 100 کے قریب وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں. یعنی بدری صحابیوں کی اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی ایک جنگ میں اس کے بعد جمع نہیں ہوئی تھی. اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور مسلمان فوج میں کمانڈر کے حیثیت سے متعین تھے. زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ ابن جراح، خالد بن ولید، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے نام، یعنی اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ میں شامل کر دیے تھے. اور یہ تھریٹ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے شکست ہوتی ہے تو پھر براہ راست رومن اپنا انتقام لینے کے لیے مدینے کی طرف چڑھائی کریں گے. بائزنٹائن امپائر نے پہلے ارادہ یہ کیا تھا کہ جس طرح مسلمان دستے پورے شام میں مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہت بڑی طاقت لے کے مسلمان دستوں کو گھیر لیا جائے اور ایک ایک کر کے ان کو اناہلیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے. یہی حکمت عملی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یرموک میں رومن فوج کے خلاف اپلائی کی. مسلمانوں کے پاس ظاہر ہے کیولری تھوڑی تھی، تقریباً 10 یا 12,000 کے قریب سوار تھے، باقی پیادے تھے، اور رومن فوج تقریباً 2.5 لاکھ کا لشکر تھا. یہاں پہ صرف اس صورت میں مسلمان کامیاب ہو سکتے تھے کہ جب کیولری کو بہت ہی موبائل طریقے پہ استعمال کیا جائے. یعنی اس سے پہلے کسی جنگ میں اس طرح کیولری کو استعمال نہیں کیا گیا جس طرح سیدنا خالد بن ولید نے اس جنگ میں استعمال کیا. جنگ گھمسان کی اور شدید، اتنی شدید کہ لڑائی کے تیسرے دن حال یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی صفیں اکھڑ گئی تھی اور آرمینین فوج جو اپنے بادشاہ کی کمانڈ میں لڑ رہی تھی اس حد تک آگے آ چکی تھی کہ مسلمانوں کے عورتوں کے خیموں تک مسلمان پیچھے ہٹ گئے تھے اور آرمینینز اور رومنز وہاں تک پہنچ چکے تھے. یہ بہت نازک موقع تھا. اگر اس موقع کے اوپر تھوڑا سا اور دباؤ مسلمانوں پر پڑتا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے. یعنی پہلی مرتبہ اس پوری سیرین کیمپین میں مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے تھے. لیکن اللہ کی طرف سے تائید یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے کمانڈرز، ان کے جنرل اس ایڈوانٹیج کو پش نہیں کر سکے. دشمن کی کیولری اپنی جگہ پہ رہی، دشمن کی کیولری فلینکنگ اٹیکس نہیں کر سکی، اور جو انفینٹری نے، آرمینین انفینٹری نے جو پریشر بلڈ کیا تھا مسلمانوں کے خیموں پہ، مسلمانوں کی صفوں پہ، مسلمانوں کے سینٹر پہ، اس ایڈوانٹیج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا دشمن کی طرف سے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو غیر معمولی بات ہوتی ہے اس میں، اس مقام پر مسلمان عورتیں اپنے خیموں کے ڈنڈے نکال لیتی ہیں اور ان تمام مسلمانوں کو اور مجاہدین کو مارنا شروع کرتی ہیں کہ جو میدان جنگ کے پریشر سے پیچھے ہٹ رہے تھے. اور عورتیں غیرت دلاتی ہیں مجاہدین کو اور مسلمانوں کو کہ واپس لوٹو اور جنگ میں شریک ہو جاؤ. اس موقع پر ایک فیصلہ کن موقع آ پہنچا تھا. اکرمہ بن ابو جہل بہت زور سے آواز لگاتے ہیں، من یبائی الموت، کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرتا ہے. یعنی اب سوسائڈ آپریشنز کی باری آ گئی تھی. حالات اس حد تک نازک ہو چکے تھے جس کو عام آج کی اصطلاح میں سوسائڈ آپریشن کہا جائے. بنیادی طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے 400 نوجوانوں نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی اس آواز پہ لبیک کہا، اور یہ دستے پھر جس جاں فروشی سے، جس جاں بازی سے لڑے. اس موقع پر تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پڑ لڑتا شروع ہوتا ہے
اور وہ پریشر جو مسلمانوں کے خیموں تک پہنچ گیا تھا آہستہ آہستہ اس کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جاتا ہے. مسلمان اپنی صفوں کو ری آرگنائز کرتے ہیں, مسلمان اپنی کیولری کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ری آرگنائز کر کے کیولری کو دشمن کی انفینٹری پہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفینٹری دباؤ میں آ جاتی ہے, اور جب دشمن کی کیولری موو کرتی ہے مسلمان کیولری کو روکنے کے لیے تو یہ کیولری ڈس انگیج کرتی ہے اور دشمن کی کیولری کو روک کر اس کو پیچھے ہٹاتی ہے, اور جب دشمن کی کیولری پیچھے ہٹتی ہے تو دوبارہ وہاں سے مسلمان کیولری ڈس انگیج ہو کے پھر انفینٹری پہ اٹیک کرتی ہے. موبائل کیولری کا اس طریقے سے فلینکنگ استعمال اس سے پہلے مسلمانوں نے کسی جنگ میں نہیں کیا تھا, اور خالد بن ولید کا یہ ملٹری جینیس تھا. یعنی یہ ایک اس طرح کے یہ مووز تھے کہ جو سٹن کر کے رکھ دیا, غیر معمولی طور پہ ششدر رہ گئے, دنگ رہ گئے دشمن کے تمام کمانڈرز کہ جب ان کی صفیں ایک ایک کر کے پلٹنا شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے ایک دن پہلے کچھ واقعات اور بھی ہو چکے ہوتے ہیں. جب وار کونسل بیٹھی ہوتی ہے, تمام صحابہ کی بیٹھ کے فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ رومنز کے ساتھ کس طرح مقابلہ کیا جائے, تو ایک غسانی ڈویژن ہوتا ہے جو تقریباً 60,000 عرب عیسائیوں کا کہ جو رومنز کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں جنگ میں, اور ان کی ڈٹیچمنٹ ایک طرف الگ ہوتی ہے. خالد بن ولید یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایک سبق سکھاؤں گا کل تاکہ یہ رومنز کے ساتھ دینا بند کرے, اور میں 30 مجاہدوں کے ساتھ جاؤں گا اور اس پہ حملہ کروں گا. اب جواب دیکھیے, وار کونسل بیٹھ کے فیصلہ یہ کرتی ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہد کم ہیں, آپ 60 لے جائیے. یہ وہ غیر معمولی قوتیں, یہ وہ غیر معمولی جرت, اور اگلے دن وہ 60 مجاہد گئے اور ان 60,000 پہ انہوں نے حملہ کیا. تمام 60,000 کو تو ختم نہ کر سکے, لیکن جو روب اور دبدبہ قائم کر دیا, جو سائیکولوجیکل وار, جو سائیوپس میں انہوں نے فتح حاصل کی, اس نے بعد کے آنے والی جنگوں میں, بعد کے آنے والے دنوں میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کیا. جب مسلمان 5ویں دن اس حالت پر پہنچ چکے تھے کہ رومن فوج تھک چکی تھی, ان کے جنرلز ہمت ہار چکے تھے, اور اس کا اشارہ مسلمانوں کو اس طرح ملا کہ رومن فوج کے کمانڈر نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ جنگ کو ہم چند دنوں کے لیے روک دیتے ہیں تاکہ صلح کی, پیس ڈیلز کی جا سکے, صلح کی شرائط طے کی جا سکے. جب یہ صلح کا مشورہ حضرت خالد بن ولید سے لیا گیا تو آپ نے اس کو فوراً رد کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں اس قضیے کو ختم کرنے میں بہت زیادہ جلدی ہے, اب ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے. اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح ہو چکا تھا کہ فیصلہ کن جنگ کا وقت آ پہنچا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے ایک غیر معمولی مینوور جو انہوں نے کیا کہ اپنی تمام کیولری کو ایک جگہ جمع کیا, 8,000 مسلمان گھڑ سوار مجاہد ایک صف میں آ گئے, اور رات کی تاریکی میں آپ نے خاموشی سے 500 گھڑ سوار اس خشکی کے راستے پر بھجوا دیے جو رومن لشکر کے پیچھے تھا اور دریائے یرموک کے طرف بنتا تھا. یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلے دن میں اس جنگ کو ختم کر دوں گا. اور جب رومن فرار ہونے کا راستہ اختیار کریں گے, 3 اطراف میں تو دریا ہے, صرف ایک طرف ان کو چھوٹا سا خشکی کا راستہ ملتا تھا, جب وہ اس طرف جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ حضرت زرار 500 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر ہوں گے. ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے, اور حضرت خالد بن ولید کی کیلکولیشنز اتنی خوبصورت ہیں, اتنی مکمل ہیں کہ آپ نے پہلے ہی کمین گاہوں میں دشمن کی پشت پہ اس کی صفوں کے پیچھے حضرت زرار کو 500 گھڑ سواروں کے ساتھ چھپا دیا. پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی. الحمدللہ جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی ہے 6 دن, تو رومن پھر اس کو برداشت نہ کر سکے. ہزاروں کی تعداد میں کاٹے گئے, کوئی دریائے یرموک میں گرے, کچھ فرار ہونے کی کوشش کی, حتیٰ کہ ان کا کمانڈر ان چیف بھی اس جنگ میں قتل کر دیا گیا. اللہ کا خاص کرم نازل ہوا, مسلمانوں نے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بے دریغ طریقے سے قتل عام کیا رومنز کا کہ اس کے بعد ان کی کمر مکمل طور پر توڑ دی گئی. جب انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو آگے حضرت زرار اپنے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے منتظر تھے, انہوں نے وہاں ان کو کاٹنا شروع کیا. الحمدللہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جب مبارکباد دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر تو اس فتح کو فتح الفتوح کہا, یعنی جنگوں کو کامیابیوں کی کامیابی, فتوحات کی فتح. اور واقعی تاریخ اسلام میں جب سے مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکلنے کے بعد کوئی ملٹری کیمپین شروع کی تھی تو یرموک سے زیادہ فیصلہ کن اور یرموک سے زیادہ خونریز جنگ جس میں مسلمان تقریباً شکست کھا گئے تھے, اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل اگر ان کی
موت پر بیعت 400 جوان نہ کرتے تو اس وقت جنگ کا پانسا نہیں پلٹا جا سکتا تھا۔ وہ زخمی تھے، حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے دونوں شدید زخمی تھے، بعد میں انہیں زخموں کی کتاب نہ لا کے شہید ہوئے، لیکن اس فتح کی خوشخبری حضرت خالد بن ولید نے ان کو خود سنائی، اور خود سنا کے لشکر نے جب اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، ری گروپ کیا، فتح کی خوشخبری جب مدینے پہنچتی ہے ماشاءاللہ تو یہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس شام کا کوئی اور قلعہ ایسا نہیں تھا جو رکاوٹ ڈال سکتا۔ جب بازنٹائن حکمران نے یرموک میں شکست کا حال سنا تو اپنے تمام گھر بار، بیوی، بچوں اور ساز و سامان کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا، اور جاتے جاتے الوداع کر گیا شام کو کہ اے شام کی سرزمین، آج سے تو میرے لیے دشمن ہے، اب دوبارہ میں تجھے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اور یہی ہوا، بیت المقدس شریف ایک آخری قلعہ رہ گیا تھا۔ اب یہاں سے مسلمان دستے سیدنا خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، امن کی شرائط طے کی گئیں، لیکن شرط انہوں نے یہ لگائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے خود تشریف لا کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہاں سے وہ مشہور واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف سے چلنا شروع کرتے ہیں، صرف ایک غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور ایک اونٹ ہوتا ہے۔ آدھے رستے سیدنا عمر اونٹ پر سواری کرتے ہیں اور آدھے رستے پیدل چلتے ہیں جب ان کا غلام اونٹ پہ سواری کرتا ہے، اور جب بیت المقدس شریف پہنچتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی اور ان کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق اور شام کے فاتح، مسلمان سپریم کمانڈر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو فاتح اس شہر کو قبضہ کرے گا، فتح کرے گا، وہ اسی شان سے چلتا ہوا آئے گا کہ اس کے نوکر اور غلام اونٹوں پہ اور وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ بہت محبت اور پیار کے ساتھ پورا شہر حوالے کر دیا گیا سیدنا عمر کے۔ ایک عیسائی گرجے میں جب مسلمان سیدنا عمر کے ساتھ اس کی زیارت کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، تو نماز کا وقت ہو چلا۔ اس عیسائی نے کہا سیدنا عمر سے کہ آپ یہی نماز ادا کر لیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو اس کے بعد تمام گرجے اور عبادت گاہیں مسلمان مسجدوں میں تبدیل کر لیں گے۔ حضرت عمر نے باہر نکل کر نماز ادا کی، اور وہ جگہ بعد میں وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی جسے مسجد عمر کا نام دیا گیا۔ کئی سو سال کے بعد جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا صلیبی جنگوں میں، تو یہ مسجد عمر وہ مقام ہے کہ جہاں مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گیا تھا۔ چند سو سال پہلے جب سیدنا عمر نے بیت المقدس شریف فتح کیا، اس وقت ایک ایک فرد کو امان دے دی گئی، اور جب تمام مقامی آبادی جس نے یہ خواہش کی کہ ہم یہاں سے نکل کر قسطنطنیہ جانا چاہتے ہیں، تو ان کو پورے راستے پہرے بٹھا دی گئے سمندر تک کہ کسی کا مال و اسباب نہ لوٹا جا سکے، نہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا سکے۔ اس حفاظت اور اس عدل اور اس شان کے ساتھ تمام ان غیر مسلموں کو کہ جو امن کی شرائط کے تحت نکل کے جانا چاہتے تھے، ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بیت المقدس شریف کی فتح کے بعد صرف حمص کا ایک شہر رہ گیا تھا، اور وہ بھی بہت جلدی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اس کو اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک فتنہ اور کھڑا ہوا کہ جب رومنز نے ایک آخری کوشش کی، 2 لاکھ کا لشکر جرار تیار کیا اور مصر کے راستے حملہ آور ہونے کی کوشش کی شام کی طرف، اور خصوصاً حمص کے شہر کی طرف، جہاں پہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سیدنا خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام فرما رہے تھے۔ انتہائی پریشانی اور گھبراہٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کونسل طلب کی، مشورہ طلب کیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری مملکت سے امداد طلب کی جائے، حتیٰ کہ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کے لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب یہ پروپوزل دیا گیا تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ آپ کبھی بھی قلعہ بند ہو کے جنگ نہیں کریں گے، اور درخواست کی حضرت ابو عبیدہ سے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں، اس سے بڑے بڑے لشکروں کو ہم پہلے تباہ کر چکے ہیں، یہ بہت معمولی بات ہے۔ ان کے ساتھ جو شاہ سوار تھے وہ تمام اس بات پہ راضی ہوئے کہ کھلے میدان میں جنگ کی جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بھی راضی ہوئے، اور مسلمانوں نے حمص کے شہر سے باہر نکل کر اپنی صفیں آراستہ کی۔ خالد بن ولید کو ایک مقدمۃ الجیش کے ساتھ، یعنی ایک ہراول دستے کے ساتھ
آگے بھیجا گیا کہ جا کے دشمن کی نقل و حرکت معلوم کریں. اور آپ یقین کریں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صرف اپنے چھوٹے سے کیولری کے ساتھ، چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ، ایک بڑے فائٹنگ پیٹرول کے ساتھ خالد بن ولید جاتے ہیں صرف جائزہ لینے کے لیے، اور دشمن پر اس طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں کہ 2 لاکھ کا لشکر صاف کر دیتے ہیں. اور جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اپنی صفوں کی ترتیب دے رہے ہوتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے، تو خالد واپس آ کے اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن کا صفایا کر دیا گیا. ابو عبیدہ ابن جراح سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی تلوار نے ایک دفعہ پھر اللہ کے دین کی آبرو رکھی. خالد بن ولید اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرماتے ہیں، ان کا پورا خاندان، ان کے بچے. لیکن نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ اپنی جگہ پہ قائم تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آسودگی، جو مال، جو ان کو غنیمت میں سے حصہ ملا کرتا تھا، خود چونکہ اعلیٰ ظرف اور تقسیم کرنے والے تھے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنے والے تھے، اور جس پر دل آتا تھا اس پہ بے درے خرچ بھی کرتے تھے. بہت سارے لوگوں نے اس کی شکایتیں بھی پھر آپ کرنا شروع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت خالد بن ولید اسراف کرتے ہیں مال میں. یہ شکایتیں جب حضرت عمر تک پہنچی، پھر آپ نے اس پر کچھ فیصلہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت خالد بن ولید کی بہت زیادہ شکایتیں پہنچنا شروع ہو گئیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت عمر کو یہ خیال تھا جس کی وجہ سے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا تھا سپہ سالاری سے، کہ لوگوں کو بہت زیادہ ایمان ہونے لگا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ اس سے شاید اللہ کے توکل پر بھروسہ اور اللہ کے بھروسے پر کمی واقع ہو. تو حضرت خالد بن ولید کو جنگی خدمات سے معزول کر دیا گیا اور ان کو مدینہ طلب کیا گیا تاکہ بات چیت کی جائے. اس سے خاصا اختلاف پیدا ہو گیا مسلمانوں میں، غم و غصہ بھی ہوا، اختلاف بھی ہوا، آپس میں خاصے اختلافات بھی پیدا ہو گئے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی. جو احکامات ان کو دیے گئے، کسی قسم کی کوئی خانہ جنگی، کسی قسم کا کوئی اختلاف، کسی قسم کا کوئی جھگڑا، اور اس اللہ کے مجاہد نے سیف اللہ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے پر ترجیح دی، اور حمص کے شہر میں ہی آپ نے 21 ہجری میں انتقال فرمایا. وہ آپ کے انتقال کا ہی واقعہ تھا کہ جب اس کی اطلاع مدینہ پہنچتی ہے تو گھر گھر کوہرام مچ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی اطلاع پہنچی تو آپ خود بھی سخت رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے اہل مدینہ کو اجازت دی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلیمان کے اوپر رویا جا سکے. حضرت خالد بن ولید کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ تو رو رہے ہی تھے. ان کا گھوڑا اشقر، جس کے اوپر تمام جنگیں انہوں نے لڑی تھیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اشقر کی آنکھ سے بھی آنسو جاری تھے. ایک گھوڑے کا اپنے سوار کے لیے، اپنے مالک کے لیے عشق اور پیار اور محبت کا یہ منظر بہت زیادہ حیران کن تھا لوگوں کے لیے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، ذریں اور نیزے نکلے، اور ایک غلام وفادار جو ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا تھا. اللہ کی یہ تلوار جس نے 2 بڑی عظیم الشان سلطنتوں کے چراغ بجھائے، رومنز اور پرشین امپائرز کے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی تھے. جو کچھ اس نے کمایا اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری. کوئی جمعہ، صحابہ بعد میں قسم کھاتے ہیں کہ کوئی جمعہ ہم نے ایسا نہیں پڑھا شام میں اور عراق میں کہ 2 جمعوں کے درمیان ہم کوئی نئی جگہ فتح نہ کر لیتے تھے. اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اس بات کی گواہی دی اس روحانی تعلق کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا. حضرت طلحہ نے ایک موقع پر یہ واقعہ بھی بیان کیا، اور حضرت طلحہ ان صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ میں پہلے 4 خلفاء، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حضرت سعد، سعید، طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور عبد الرحمن اور ابو عبیدہ ابن جراح، یہ 10 صحابہ. حضرت طلحہ نے یہ واقعہ سنایا صحابہ کو بعد میں کہ ایک موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سواروں کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا، اور وہ دشمن کی ایک بہت بڑی فوج کے نرغے میں آ گئے، اور واقعی ان کی صورتحال بہت خطرناک ہو گئی تھی. اس موقع پر
حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کو آگاہ کیا کہ اس مقام پر خالد پریشانی میں ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ایک لشکر لے کر گئے اور خالد کی مدد کی وہاں پر۔ یہ وہ روحانی تعلق تھا حضرت خالد بن ولید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کی برکت ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ حضرت خالد ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کچھ ان کے بال شر جو حج کے موقع پہ حضرت خالد نے اٹھائے تھے اپنی ٹوپی میں سی کے پرو کے اپنے سر سے لگا کے رکھتے تھے۔ اپنے جسم سے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لمس ان کے ساتھ قائم رہتا تھا، اور وہ ان کی اصل طاقت تھی جس کو وہ خود اکنالج کرتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے جب وہ ٹوپی گر گئی تو آپ نے اس کے لیے پوری جنگ مسلط کی، کاؤنٹر اٹیک کیا، رومنز کے اوپر حملہ کیا، شہید کروائے لوگ، لیکن وہ ٹوپی ریکور کی اور جواب یہی دیا کہ تم اس کو ٹوپی سمجھتے ہو، یہ میری اصل قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہے، اللہ اس کے ذریعے مجھے فیض و برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے میں بھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹ کیا، ان کو ہدایت دی کہ جاؤ خالد کی مدد کرو، بہت بڑی دلیل ہے، اور یہ گواہی حضرت طلحہ کی دی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق اللہ کی اس تلوار سے تھا جس کو اللہ کی تلوار بنانے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خیر شامل تھی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی پہ نظر ڈالیے اور ہم اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو، ایک جانباز، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم و شان جنرل اور کمانڈر اور اسٹریٹجسٹ بنا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی جنگی حکمت عملی غیر معمولی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جو طریقہ جنگ ایجاد کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی سو سال آگے تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین ذہن بھی نہیں سمجھ پاتے تھے، چاہے ان کا تعلق پرشین یا رومن امپائر سے کیوں نہ ہو۔ ان کی ذاتی دلیری، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کا خطرات میں کود پڑنے کی عادت، اور جنون اور دیوانگی کی حد تک یہ شوق کہ وہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یہ بہت بڑے بڑے فیکٹرز تھے جنہوں نے خالد بن ولید کو خالد بن ولید سیف اللہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا والہانہ عشق اور تعلق اور محبت اور ایک روحانی کیفیت، اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ ان کے وجود سے اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کریں کہ میں 30 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پہ حملہ کروں گا، اور جو ان کے ساتھ ساتھی مشورہ دینے والے ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 30 کم ہے، تم 60 لے جاؤ۔ وہ کون سے ایسے راز تھے جو ان لوگوں کو معلوم تھے، جو آج کے تاریخ دانوں کو نہیں معلوم؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں جو ان کے ساتھ کام کیا کرتی تھیں، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ ورنہ اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو یہ صرف دیوانگی ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی جنگی حکمت عملی تیار کرے اور اس پہ عمل بھی کرے جب تک کہ اس کو ایمان اور جنون کی حد تک یہ یقین نہ ہو کہ کچھ روحانی قوتیں میرے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس کے بعد آنے والے تمام وہ غازی جنہوں نے تاریخیں مرتب کی ہیں، جنہوں نے قوموں کو فتح کیا ہے، جنہوں نے اپنے نام پتھر سے کندہ کرائے ہیں، وہ تمام کے تمام صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس کچھ غیر معمولی، کچھ روحانی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں جو وہ فیصلہ کن ہوتی تھیں اس تاریخ کو مرتب کرنے میں جو آج ہم ان سے منسوب کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے جانباز تھے، وہ پہلے شاہین تھے جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدوں کو جزیرہ نما عرب سے باہر پھیلانے میں کردار ادا کیا۔ اس کے آپ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازیوں نے یہی رستہ اختیار کیا۔ عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں، اور جن تمام بڑے بڑے غازیوں نے وہ کارنامے انجام دیے، ہر ایک کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، شجاعت، جانبازی، وہ سارے فیکٹرز موجود تھے، اور ساتھ ساتھ جو قدر مشترک اور ان کی سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ تھی وہ روحانی قوت تھی جو ان کو پراسرار بناتی تھی۔ یہیں پہ علامہ اقبال نے انہی لوگوں کا تعارف کرایا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ غیر معمولی وجود تھے اور اسرار لوگ تھے۔ آج بھی اگر اسلام میں، اسلامی تحریکوں میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، جب تک اپنے وجود میں وہ پراسرار پہلو داخل نہیں کریں گے، جب تک علامہ اقبال کے یہ غازی نہیں بنیں گے، دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، آپ کی ظاہری کوششوں میں وہ برکت نہیں آئے گی جو تبدیلی لے کر آتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اور غازیوں اور پراسرار لوگوں کی داستانوں کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔